بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاخلاص کی چند وہ مشہور غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے نماز بھی خراب اور فاسد ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ان غلطیوں کو دور کریں اور سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ، باقاعدہ قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر لوگ جب سورۃ الاخلاص شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی لفظ پر وہ بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں قل واللہ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ لحن جلی میں آتی ہے اور نماز بھی فاسد ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آگے پڑھتے ہیں تو لم یلد پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ ولم یولد پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو چلیے ہم سیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ تو دیکھیں، جو سب سے پہلا لفظ ہے یہ ہے قل، تو یہاں پر لام ساکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز یہاں پر رکے گی۔ قل، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کلو کلو، اور اس کے بعد پڑھتے ہیں واللہ، یعنی ہا کو بالکل حذفی کر دیتے ہیں اور قل واللہ پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے قل واللہ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو پڑھنا ہے قل هو اللہ۔ یہ اس ہا کو آپ نے اپنے سینے سے نکالنا ہے، هو اللہ احد۔ اس کے بعد یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھینچ کر لمبا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد احد نہیں پڑھنا، یہ والا ہا نہیں پڑھنا، بلکہ یہ ہا، یہ پتلا والا ہا پڑھنا ہے، احد۔ اس کے بعد یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، اس کو پڑھتے ہیں اللہ الصمد، یعنی لام کو ایک تو موٹا کرنا آپ نے اور یہاں پر اس کو لمبا کرنا کیونکہ کھڑا زبر ہے، تو ہوگا اللہ الصمد، الصمد۔ ہا کو آپ نے فوراً سواد کے ساتھ ملانا اور سواد کو پھر سختی کے ساتھ پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر شدہ ہے، اور شدہ اور تشدید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو لوگ پڑھتے ہیں اللہ صمد، اللہ صمد، یعنی اللہ کو الگ پڑھیں گے اور صمد کو الگ پڑھیں گے، اور سواد کے اوپر جو تشدید ہے اس کو اگنور کر دیں گے۔ یہ بھی غلطی ہے بہت بڑی، ہوگا اللہ الصمد، الصمد، سواد کو تھوڑا موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ لم یلد، اچھا یہاں پر بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں لم یلد، یعنی یا کے بعد وہ گویا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر الف ہے اور اس کو لمبا کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی بھی لفظ کو کھینچنا یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے، تو لم یلد ہوگا، لم یلد۔ اور یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر واو کو لمبا کرنا ہے، مدہ ہے حروف مدہ میں سے، تو آپ لوگ اکثر کریں گے اس کو چھوٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں، ولم یولد پڑھ لیں گے اس کو، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ولم یکن لہ پڑھتے ہیں اس کو، ولم، یہ نون اگرچہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ساکن، لیکن یہ یرملون کا قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا، تو یہاں پر ادغام ہوا ہے، یعنی نون کی آواز کو ہم نے داخل کر دیا ہے لام میں، تو یہ ہوگا ولم یکن لہ۔ اس کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش ہے جس کو آپ نے کھینچنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو، تو اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کفون، کفون، کفون نہیں ہوگا، کفواً احد۔ اس کے بعد حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اب ایک مرتبہ پوری سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں اور اسی کے مطابق اپنی تجوید کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملے گی، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔